امام ترمذی رحمت اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہیں، انہی کے زمانے میں ایک اور محدث تھے حکیم ترمذی۔ یہ حکیم ترمذی الگ ہیں، امام ترمذی الگ ہیں۔ حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ کی جوانی کے ایام تھے، بھرپور جوانی، قد کاٹ، حسن و جمال۔ کسی کام کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے، پیچھے سے ایک خاتون پہنچ گئی۔ جب حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ تنہائی ہے، باغ ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، اور اس دوران کوئی اجنبی خاتون باغ میں داخل ہو گئی، لگتا یہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے دائیں بائیں دیکھا، سوچا کہاں بچ سکتا ہوں۔ ایک ہی دروازہ تھا، باقی چاروں طرف دیوار تھی، دروازے کی جانب سے وہ خاتون آ رہی تھی۔ تو حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ہمت کر لی اور دیوار پھلانگی اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچایا۔ زندگی گزرتی جا رہی تھی، جب بڑھاپا آیا تو ایک دن تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے جوانی کے ایام کے بارے میں۔ پھر وہ پرانا واقعہ یاد آیا تو پھر دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت میں اس خاتون کی چاہت کو پورا کر دیتا تو بعد میں توبہ کرتا، کوئی مشکل نہیں تھی۔ گویا کہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وقت یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ جو ہی یہ بات ذہن میں آئی تو دوسری جانب اس کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہوں میں، جس وقت میری بھرپور جوانی تھی اور گناہ کرنے پر قادر بھی تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس وقت تو میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بڑھاپا آیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں وہ گناہ کر لیتا، میں کتنا برا بن چکا ہوں، یہ سوچا اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کسی اللہ والی کی زیارت ہوئی تو اللہ والی نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بتا دیا کہ میرا حال یہ ہے کہ جوانی میں اتنا عفیف اور پاک دامن، اور بڑھاپے میں یہ خیالات دل میں آنے شروع ہو گئے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اتنا برا کیوں بن گیا ہوں۔ تو وہ اللہ والے نے جواب دیا کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی جوانی کا زمانہ بڑھاپے کے زمانے کی بنسبت زمانہ نبوت کے زیادہ قریب تھا۔ جوانی کا زمانہ زیادہ قریب تھا رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ بنسبت بڑھاپے کے زمانے کے۔ مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں خیر تھی، بھلائی تھی۔ اب جو جو زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، شر اور برائی بڑھتی جا رہی ہے، اور آج ہم 15ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ یقیناً اس زمانے میں دین پہ عمل کرنا دشوار، لیکن میں نے بتا دیا کہ دشواری جتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے رعایت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے صحابہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پہ عمل کر لے اور ایک حصہ چھوڑ دے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پہ عمل کر لے اور 9 حصوں کو چھوڑ دے، وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں رکاوٹیں زیادہ، دشواریاں زیادہ، مشکلات زیادہ، اللہ کی جانب سے رعایت بھی زیادہ۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب مارکیٹ میں کوئی چیز شارٹ ہو جائے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ چینی شارٹ ہو گئی، ریٹ زیادہ ہو گیا، گھی شارٹ ہو گیا تو ریٹ زیادہ ہو گیا، پیٹرول شارٹ ہو گیا تو ریٹ زیادہ ہو گیا۔ ایسی ہی جب نیک اعمال شارٹ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ریٹ بڑھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہوگا۔ ایک سجدے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہو جائے گی، گویا کہ فتنے فسادات جب بڑھتے ہیں تو نیک اعمال کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔